دو انتہاؤں کے درمیان جو عامت الناس ہیں انہیں سلا دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں موت کا منظر، ماں مرنے کے بعد کیا ہوگا قسم کی چیزیں جو لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر کروڑوں کی آمدن کا وسیلہ بھی بنی اور لوگوں کو پریشانی میں مبتلا بھی کرتی رہیں، اس نے اس ذہنوں میں یہ سوال باقی چھوڑ دیا ہے کہ یہ جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سلا دیا گیا، ان کے جو مناظر، اس حیات برزخی کے جو مناظر بتائے جاتے ہیں انہیں پھر کہاں رکھا جائے گا؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا، ریاست کے بیانیے کے ضمن میں آپ نے حال ہی میں جن خیالات کا اظہار کیا اس پر ایک خاصا اضطراب پایا جاتا ہے، اور میں نے بعض سنجیدہ اور مخلص قارئین کو بھی یہ کہتے دیکھا کہ اگر ریاست کا کردار اتنا محدود کر دیا جائے اور اسلامی مزاج رکھنے والے ارباب اختیار کا انتظار کیا جائے تو پھر کیا ایک عام مسلمان میں جو ذوق عمل ہے وہ ماند نہ پڑ جائے گا، اور معاشرے میں اسلامی اقدار کا ظہور یا قیام، اس کا جو ایک داعیہ ہے وہ کمزور نہیں ہو جائے گا؟ یہ دو سوالات۔ دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مذہب کیا ہے اور اس کی اپیل کس چیز کو ہے، وہ مجھے ہے، آپ کو ہے، وہ مجھے مخاطب کرتا ہے۔ سوسائٹی اس میں جو کردار ادا کرتی ہے وہ تہذیبی سطح پہ ادا کرتی ہے، یعنی میرے والدین مجھ تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں، میرا معاشرہ وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوں گے جو دانشور ہوں گے، علماء ہوں گے، وہ اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا معاشرہ ہو، مسیحی معاشرہ ہو، ہر معاشرے کے اندر ایسے بے شمار لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو دین بتاتے ہیں، دین کی تعلیمات بتاتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو مذہب میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اس میں جبر کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اصول میں بیان کر دی کہ میں نے اختیار دے دیا ہے، میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ اپنے پیغمبر کو بھیجا اور ان کو یہ بتایا کہ اگر میں پروردگار ہوں، میں چاہتا تو سب انسانوں کو ایک راستے پر لے آتا، میں ان کو ذرہ برابر بھی انحراف نہ کرنے دیتا، لیکن میں نے ایسا پسند نہیں کیا۔ میرا دیا ہوا اختیار ہے، اس پر لوگ اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، آگے بڑھیں۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ بات پہنچائیں، آپ تعلیم دیں، آپ تربیت کریں۔ یہی ذمہ داری ریاست بھی زیادہ سے زیادہ انجام دے سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی اچھی ریاست ہے تو جس طرح وہ اپنی سوسائٹی کی اخلاقی تربیت کرے گی، اگر اس کے پس منظر میں کچھ مذہبی لوگ موجود ہیں تو یہ بھی کوشش کریں گے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے ایک پورا نظام بنا دیا گیا ہے، یعنی ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے ہفتے میں، جس کو آپ جمعہ کا دن کہتے ہیں، اس کو ایک نماز تخفیف کر کے 2 رکعت کر دی گئی، اور مسلمانوں کے ائمہ کو یا مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان سے کہا گیا کہ وہ مسجد میں آئیں اور وہ اپنی یہ ذمہ داری ادا کریں۔ اس کے بارے میں یہ بھی واضح کر دیا گیا قرآن مجید میں کہ کیا کرنا ہے، انہوں نے خدا کی یاد دہانی کرانی ہے، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی گویا مذہبی لحاظ سے ہماری تربیت ہونی ہے، ہمارا دین کی طرف میلان پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے جو سارا نظام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے وہ نظام یہ ہے، اور اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ اب دیکھیے، اس کے سارے اجزاء قرآن میں بیان ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر بحیثیت فرد مجھے کیا کرنا ہے، تو یہ کہا کہ ہر مسلمان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے، یعنی میں آپ کو، آپ مجھے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ہم اچھی باتیں، معروف وہ باتیں ہیں کہ جن کے میں بحث نہیں ہو سکتی، یعنی جو مانی ہوئی سچائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، ان کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں۔ منکر وہ چیزیں کہ جو مانی ہوئی برائیاں ہیں، یعنی اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، توجہ دلائیے ان کے معاملے میں۔ یہی سارا کا سارا دین ہے جو ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کرتا ہے۔ تو پہلی منزل یہ ہو گئی کہ لوگوں کو کیسے ٹھیک رکھا جائے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ بحیثیت مجموعی پوری قوم کے اندر بھی ایک اسپرٹ پیدا کرنی چاہیے۔ اس کا بھی ایک پورا کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے تجویز کر دیا قرآن مجید میں کہ وہ لوگ کہ جو یہ ذوق رکھتے ہوں کہ وہ یہ خدمت انجام دیں، وہ پہلے دین کا تفقہ پیدا کریں، لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَیْہِم، پھر اپنی قوم کے اندر جا کر ان کو وہ انذار کریں، خبردار کریں، اور قوم کو توجہ دلائی گئی کہ کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس کے نتیجے میں تمہارے اندر بہتری پیدا ہوگی۔ ریاست کے بارے میں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کی بھی ذمہ داری لگا دی گئی کہ اس کو بھی لوگوں کو خیر کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام تجویز کر دیا گیا۔ تو اس سارے نظام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں کسی جگہ بھی جبر نہیں ہے، کسی جگہ بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہیں۔ فرد کی کیا ذمہ داری ہے، علماء کی کیا ذمہ داری ہے، ریاست کی کیا ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کو اگر ہم انجام دیں گے تو خدا کا منشا پورا ہو جاتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ جب تک ریاست اپنے ہاتھ میں ایک عصا لے کے نہیں آئے گی تو پہلا سوال یہ ہے کہ ریاست کو یہ حق کہاں سے دیں گے؟ یعنی عصا اس کے ہاتھ میں تو خدا ہی پکڑائے گا یا خدا کا رسول پکڑائے گا؟ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، حدیث کو پڑھ جائیے، کہیں نہیں پکڑایا۔ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام بلاغ ہے، آپ کا کام تربیت ہے، آپ کا کام تعلیم ہے،
اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ علم القرآن، میں نے لوگوں کو قرآن سکھا دیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ دعوت کے لیے بھی کہا گیا ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو میں اس طرح کے لوگوں سے پلٹ کر یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اضطراب کی ضرورت نہیں۔ جس جگہ ریاست کے ہاتھ میں ایسا پکڑایا گیا ہے کہ وہ لوگوں پر دین نافذ کرے، وہ از راہ کرم ایسا قرآن و حدیث سے بیان کر دے تو میں سر تسلیم خم کر دوں گا، لیکن ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو اس طرح کی کتابیں موت کا منظر، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، آپ ذرا ان میں جو روایات بیان کی گئی ہیں ان کی تحقیق کر کے دیکھیں۔ یعنی موضوع روایات، گپیں جو بعض موقعوں کے اوپر جو وائز قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بیان کی ہیں، وہ روایتیں جن کے بارے میں محققین کتابیں مرتب کر چکے ہیں کہ یہ موضوعات ہیں، وہ ساری کی ساری جمع کر کے ایک ہولناک منظر تخلیق کر دیا جاتا ہے۔ میں نے جس وقت اپنی کتاب میزان کے لیے مواد کا مطالعہ کیا تو میں آپ سے عرض کروں 4 روایتیں بھی نہیں ملتی جو اس کی تفصیلات بیان کرتی ہیں، اور یہ صرف قرآن مجید ہے کہ جو ہمارے سامنے حقائق کو رکھ دیتا ہے، اور قرآن نے بالکل واضح کر دیا اس بات کو کہ ایک ایکسٹریم یہ ہے، ایک ایکسٹریم یہ ہے، باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ یہی بات عقلی بھی ہے، یہی علمی لحاظ سے بھی ہونی چاہیے۔ آج بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے سرکش لوگ ہوں کہ جن کا معاملہ بالکل واضح ہو، تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو فرعون کے بارے میں بیان کیا گیا۔ آج بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کا سا ایمان رکھتے ہوں، وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ سابقون ہیں، وہ پہلوں میں بھی تھے بعد والوں میں بھی تھے، اور ان کے ساتھ مرتے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شہداء پہلے بھی ہو سکتے تھے، آج بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح صالحین کی بھی بے شمار اقسام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی واضح بات کر دی ہے، اور ساری اس طرح کے ذخیرے کو اگر وہ صحیح بھی ہو تو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں تو زیادہ تر قصے، کہانیاں اور صحیح بات یہ ہے کہ گپے ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح اکثر موویز یا ڈراماز میں لوگوں کو ہندو جیسی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، مندروں میں جانا پڑتا ہے، ان کی طرح عبادت کر کے دکھانا پڑتا ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیے جو ایک غلط کام ہے، اپنی ذات میں غلط کام ہے، وہ تو اداکارانہ طریقے سے بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک مسلمان ہر حال میں ان سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 5 چیزیں ہیں، وہ اداکاری میں پائی جائیں گی تو ان سے بھی روکیں گے۔ یعنی اگر اس میں آپ شرک کر کے دکھا رہے ہیں، اس میں آپ کسی بدعت کو فروغ دے رہے ہیں تو اس سے بھی روکا جائے گا۔ جاوید صاحب ایک لاسٹ کویسچن ہے، اور یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اس سینس میں ہے کہ جیسے اداکاری کے ہی اس فن کو لے لیں، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اداکاری میں 2 لوگ ہیں، میاں بیوی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور وہ حقیقی زندگی میں بھی میاں بیوی ہیں، لیکن ڈرامے کے ایک سین میں اس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو کیا حقیقی زندگی میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ ایک سوال۔ اور دوسرا، 2 مرد اور خواتین ایسے ہیں کہ جو ڈرامے میں ان کا نکاح ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ ایجاب و قبول بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ نکاح منعقد ہو جائے گا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ ہے تو کیسے ہو جائے گا؟ یعنی ایک تمثیل ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں، تو کب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ نکاح کوئی معمولی چیز ہے، طلاق کوئی معمولی چیز ہے۔ یعنی آپ نکاح کرتے ہیں، باقاعدہ پہلے ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس کے بہت سے مراحل ہیں، اس میں ساری دنیا شریک ہوتی ہے، تو وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ جب ایک چیز ہے ہی ڈرامہ تو اس پر خواہ مخواہ فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اصل باتوں کو سمجھیں، اور وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ قرآن مجید کا بیان بالکل جامع اور مانع ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو دیکھیے ڈرامے میں پائی جائیں گی تو وہاں بھی روکا جائے گا۔ یعنی آپ ڈرامے میں بھی ڈرامے کے طور پر شرک نہیں کر سکتے، یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر حال میں ممنوع کیا جائے گا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو ایک ڈرامہ ہے اس لیے کوئی حرج نہیں کہ اس میں فواہش کی ترغیب دے دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ڈرامہ ہے، اس وجہ سے نہ یہاں طلاق ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، نہ نکاح ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی فرمایا جاوید صاحب کہ جب ڈرامہ ہے تو چلیں طلاق واقع نہیں ہوئی اور نکاح بھی منعقد نہیں ہوا، لیکن ایک ڈرامے میں اگر دکھانا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھا اور پھر وہ راہ راست پر آیا، ایسی کوئی چیز دکھانی ہے تو اسے شرک کرتا ہوا تو دکھایا جائے گا نا پہلے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک تمثیل کے تقاضے سے کوئی کام کرتے ہیں، اس کو پھر بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی اگر بچا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ بالکل ممنوع قرآن مجید کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنے ڈراموں میں، دوسری چیزوں میں ان کے لیے بھی ایسے اسالیب اختیار کر سکتے ہیں کہ بات کا ابلاغ بھی ہو جائے اور ایسی کوئی چیز بھی نہ کرنی۔ ٹھیک۔